السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آج بتاریخ 11 ستمبر سن 2020 عیسوی بروز جمعہ آپ لوگوں کی خدمت میں فیس بک لائیو کے ذریعے حاضری کا موقع ملا ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کل سے جو درس شروع کیا ہے وہ دعا کے تعلق سے آداب دعا اور دعا کے کچھ مسائل انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ کل کے درس میں نے دعا کی اہمیت اور اس کی فضیلت جو ہے بیان کیا تھا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں۔ آج انشاءاللہ ایک مختصر درس ہوگا اور دعا کے آداب کے تعلق سے۔ دعا کے آداب کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ، اور سب سے پہلے جو بیان ہوگا وہ ان شروط کا جو دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں، دعا کی قبولیت کے لیے، دعا قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان کا ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، دعا یہ مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ایک آدمی جو مضطرب ہو، پریشان ہو، ہے نا، پریشان حال ہو، مظلوم ہے، مجبور ہے، تو یہ دعا اس کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتا ہے، اس کی پریشانیوں کا یہ مداوا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی رضا کا سبب بھی ہے، اور رحمت اور برکت کے دروازے کی کنجی کہہ لیجئے اس کو آپ، رحمت اور برکت بھی حاصل ہوتی ہے۔ دعا اسی وقت مؤثر ہوگی، دعا میں اثر اس وقت ہوگا میرے دوستو، یہ دعا اسی وقت کارگر ہوگی جب دعا کرنے والا یا دعا مانگنے والا اس کے آداب اور شرائط کو مد نظر رکھ کر جو ہے ان کی پوری پابندی کرے کہ شرائط کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، ہے نا، مکمل جو ہے اس کی پابندی ہونی چاہیے۔ اب اس کی مثال آپ اس طرح سمجھ لیں، جیسے آپ ظاہری اور جسمانی علاج کرتے ہیں، تو بیمار جو ہوتا ہے دوا کے ذریعے اسی وقت اسے شفا ملے گی جب ان شرائط اور ہدایات کو ملحوظ رکھے گا، ان کا خیال کرے گا جو معالج اور حکیم یا ڈاکٹر نے اس کو بتائی ہیں۔ جن چیزوں سے پرہیز کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جن سے بچنے کا حکم دیا ہے، اس سے بچنا پڑے گا۔ صرف دوا کا استعمال کافی نہیں ہوتا، کیسے کھانا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں سے پرہیز کرنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت تو دوا جو ہے مؤثر ہوتی ہے، اور دعا سے ایک مریض کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ روحانی علاج ہے، اسی طرح سے یہ روحانی علاج ہے، سمجھ رہے ہیں؟ روحانی علاج ہے یہ دعا، اور قرآن و سنت کی دعائیں جو ہیں، قرآن و حدیث میں جو دعائیں ہیں، یہ باطنی بیماری اور ظاہری بیماری آپ کہہ لیں یا پریشانی، دونوں طرح کے امراض کے لیے اسی وقت مفید اور مؤثر ہوگی جب ان کے اثر کو قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد جو ہے بھی مریض میں موجود ہو، اور پرہیز اور احتیاط کے ان تمام تقاضوں کو پورا کرے۔
جو ضروری ہیں. اگر دعا کے آداب اور دعا کے شرائط جو ہیں قبول ہونے کے، اگر اس کی پابندی نہ کی جائے تو دعا جو ہے یہ قبول نہیں ہوگی. اس لیے انشاءاللہ یہاں پہ اسی کا بیان ہوگا کہ اس کے آداب اور شرائط کیا ہیں، تاکہ ان کی پابندی کر کے جب ایک انسان دعا کرے، ہم اور آپ اگر دعا کریں تو ہماری دعائیں جو ہے قبول ہوں. سب سے پہلے میرے دوستوں میں بتاؤں گا آپ کو کہ دعا کی قبولیت کی شرائط کیا ہے. دعا کب جو ہے ہماری قبول ہوگی، اس کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ شرط ہونی چاہیے. اگر آپ اس شرط کو پورا کریں گے یا اس کی پابندی کریں گے تو دعا جو ہے قبول کی جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں جو ہے سب سے ضروری چیز کیا ہے کہ پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ حرام کھانے سے پرہیز کرنا. دعا کے قبول ہونے میں آدمی کی کمائی کو بہت اہمیت حاصل ہے. دعا کرنے والے کا جو ذریعہ معاش ہے، جو اس کی کمائی ہے، وہ حلال ہونا چاہیے. اور اس کو آپ یہ ایسا سمجھیں کہ ایک ایسی کنجی ہے یہ کہ جس کے بغیر دعا کا تالا ہی نہیں کھلے گا، ہے نا. ایک آدمی حرام کھا رہا ہے، حرام کمائی ہے اس کی، اب وہ آ کے حج کرنے آئے اور یا عمرہ میں آئے اور کعبہ میں جا کے بیٹھ جائے کہ وہ دعا کرے تو بھی دعا اس کی قبول نہیں ہوگی. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین. اللہ تعالیٰ خود پاک صاف اور ہر نقص و عیب سے کیا ہے، وہ منزہ یعنی پاک ہے. اس لیے پاک چیزوں کے علاوہ کچھ قبول نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی انہی باتوں کا حکم دیا ہے جن کا نبیوں کو حکم دیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے لیے کیا فرمایا؟ سورہ مومنون کی آیت جو ہے آپ دیکھیں، آیت نمبر 51، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے رسولو، کھاؤ اچھی یعنی پاک اور حلال چیزیں اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اسے میں خوب جانتا ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے دوستو، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے مومنو، ہم نے جو چیزیں تمہیں دی ہیں ان میں سے اچھی یعنی پاک و حلال چیزیں کھاؤ. ان دونوں آیتوں کی تلاوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال ذکر کی. سمجھ رہے نا؟ ایک مثال ذکر کیا آپ نے، اور بڑی اہم بات ہے جو بتائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں وہ حدیث میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہیں، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے، آسمان کی طرف جو ہے وہ ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اس کی پرورش جو ہے حرام سے ہوئی ہے، اب کہاں سے اس کی دعا قبول ہو جائے گی. یہ حدیث میرے دوستو مسلم شریف کی روایت ہے. تو آپ دیکھیں کہ یعنی آدمی دعا کر رہا ہے، ہاتھ پھیلا رہا آسمان کی طرف، اے میرے رب، اے میرے رب، اپنی ضرورت رکھتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کی پرورش حرام سے.
تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کہاں سے اس کی دعا قبول ہو جائے گی؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر وہ آدمی جس کا کھانا اور لباس ہی حرام کا ہو، جس کے جسم کی رگ رگ اور ریشے میں حرام پیوست ہو چکا ہو، اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اس سے تائب ہو کر کے حرام کو چھوڑ نہ دے اور حلال رزق کا جو ہے اہتمام نہیں کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے میرے دوستو کہ وہ جو لوگ حرام کاروبار میں لگے ہوئے ہیں یا جن کی کمائی جو ہے حرام ہے، اس کو چھوڑ کے توبہ کر لیں اور سچے دل سے توبہ کریں اللہ سے، اور حلال رزق کا اہتمام کریں وہ، کیونکہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ آپ کی دعا ہی قبول نہیں ہوگی، اس حرام کی وجہ سے آپ کی دعا آپ کے سر کے اوپر ہی نہیں جائے گی۔ تو کتنی بڑی محرومی ہے یہ۔ افسوس یہ ہے کہ آج بہت سارے ایسا ہمارا بزنس، تجارت، بیوپار لوگوں نے کر رکھا ہے جس میں حرام کی آمیزش ہے، حرام ملا ہوا ہے اس میں، چاہے بینک سے لوننگ ہو، کہیں سے ریڑھ اور سود لے کر کے وہ کام کیا جا رہا ہو۔ تو یہ ضروری نہیں کہ آپ اس لائق نہیں تو آپ بینک سے پیسہ لے کر کے، اپنی زمین رکھ کر کے، مکان رکھ کر کے، یا جیسے بھی آپ جو ہے سودی کاروبار کر کے آپ بزنس بیوپار کریں، یہ ضروری نہیں ہے۔ جو آپ کر سکتے ہو چھوٹا موٹا کوئی کام کیجئے جو حلال کا ہو، کم کھائیے، اچھی زندگی گزاریے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ اچھی زندگی گزاریے، اور اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دوسروں کو دیکھ کر کے کہ دوسرے بڑے آگے پہنچ گئے اور کہاں کروڑ پتی بن گئے تو ہم بھی ایسے کریں، تو نتیجہ ہی ہوگا کہ آپ پریشان ہوں گے۔ آپ اگر کما بھی لیں تو آپ کی کمائی حرام کی مانی جائے گی۔ تو آج اس میں جو ہے احتیاط نہیں ہو رہا ہے، اور مسلمان بھی اس میں پیش ہیں، آگے ہیں۔ تو بڑی خطرناک چیز ہے میرے دوستو، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حرام کاروبار سے بچیں آپ، حرام شبہ، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبہات سے بچو، اتقوا الشبہات، جہاں شبہ ہو جائے کہ حلال ہے حرام ہے اس کو چھوڑ دو۔ اتنا احتیاط کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر شبہ آپ کو کسی چیز میں ہو جائے کہ جائز ہے ناجائز ہے حلال ہے حرام ہے، چھوڑ دو اس کو، بچو وہاں پہ، چیز آئے کہ آپ حرام کاروبار کریں۔ تو بہرحال اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ دوسری شرط جو ہے میرے دوستو توبہ کے قبول ہونے کی شرطوں میں سے وہ ہے، یعنی آپ کے اندر خلوص ہونا چاہیے، اور آپ کا دل جو ہے وہ حاضر ہو دعا کرتے وقت، یعنی آپ کے اندر اخلاص ہو، انابت ہو، اور آپ کا دل اس وقت حاضر رہے جب آپ دعا کر رہے ہیں، اور بالکل سوز و یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین کا، صرف اللہ رب العالمین کا خیال دل و دماغ اور زبان پر ہو، اور کسی کا خیال آپ بالکل نہ ہو۔ کیونکہ دعا یہ نہیں ہے کہ آپ دو چار چیزیں یاد کر لیں اور نمازوں کے بعد اس کو اپنی زبان سے ادا کر دیں، جیسے سبق آدمی پڑھتا ہے۔ یہ دعا نہیں ہے، دعا کی نقل ہے یہ، سمجھ رہے ہیں؟ آپ جو ہے ایسا نہیں ہے، جیسے آپ دیکھیں مسجدوں میں بہت سارے لوگ جو دعا کرتے ہیں، اجتماعی دعا فرض نماز کے بعد، وہ سمجھتے ہیں کہ بغیر اس کے نماز ہی نہیں ہوگی، جبکہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ایک ساتھ امام اور مقتدی کا دعا کرنا ہی ثابت نہیں ہے۔ علماء نے اسے بدعت کہا ہے۔ امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ دعا کریں گے، پیچھے لوگ آمین آمین آمین، بس سیکنڈوں میں، یعنی بس ہو گیا۔ یہ دعا نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہیں نا؟ خضوع، دل حاضر ہو، التجا، الحاح، سمجھ رہے ہیں نا؟ اخلاص یہ ہونا چاہیے۔ دعا کی حقیقت کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دعا کیا ہے؟ جیسے آپ کوئی اللہ رب العالمین کے دربار میں آپ ایک درخواست پیش کرتے ہیں، اللہ کے دربار میں ایک درخواست پیش کرتے ہیں، جس طرح کسی حاکم کے یہاں کسی محکمے میں آپ جائیں، کوئی درخواست دیتے ہیں کسی چیز کے لیے سرکاری دفتر میں، ہے نا؟
تو آپ جو ہے ایک درخواست پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں کہ آپ کو یہ چیزیں چاہیے، آپ مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے. تو دعا کرتے وقت کم سے کم ایسا ہونا چاہیے کہ آنکھیں جو ہے جیسے آپ درخواست دیتے ہیں، درخواست دیتے وقت آنکھیں بھی اسی طرف لگی ہوئی ہوں، ہماتن آپ کا دل بھی ادھر ہوتا ہے. صورت بھی آج جو کسی بناتے ہیں، آپ جا کے کھڑے رہیں گے حاکم کے سامنے، بالکل کہتے ہیں مظلوم و بے بس ہیں، صاحب ہمارا ایک کام کر دیجئے، صاحب یہ ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ آدمی عاجزی کے ساتھ جا کے پیش کرتا ہے اپنی چیز کو. یہ دنیا کی حالت ہے. اگر زبانی کچھ عرض کرنا ہے تو کیسے عرض کریں گے وہاں جا کر کے کسی حاکم کے سامنے؟ آپ خود اندازہ لگائیے کیسے لوگ جا کے وہاں اپنی ضرورت پیش کرتے ہیں. کچھ تو ہاتھ جوڑ کے بالکل بڑے ادب سے کھڑے رہیں گے. یہ حالت ہے، آپ دنیا میں دیکھیں. اور اس کو پورا زور لگا دیتے ہیں کہ جو میں عرض پیش کیا ہوں، جو درخواست دیا ہوں، کسی طرح پورا جو ہے منظور ہو جائے. اور آپ یقین دلاتے ہیں اس وقت وہاں جا کے اس حاکم کو کہ ہے نا ہماری درخواست پہ پوری توجہ فرمائی جائے گی، کوشش کرتے ہیں، پورا آپ کو یقین ہوتا ہے. تو دنیا کی چیز ہے، دنیا کے لیے آپ جا کے اس طرح آپ جو ہے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے جب دعا اور التجا کرنا ہو تو کیا ایسے ہوا، یعنی ایسے ہاتھ اٹھایا آمین 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 ہو گیا؟ نہیں، دل و دماغ آپ کا اسی طرف ہونا چاہیے، پورے خلوص سے دعا مانگی جائے. تو جیسے دوسری عبادتیں میرے دوستو آپ کرتے ہیں، ہے نا، اسی طرح سے آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اخلاص ہوتا ہے، اخلاص سے کیا جاتا ہے، یہ حکم بھی ہے. تو ایسے ہی دعا اور التجا میں بھی خلوص جو ہے یہ اہم ترین شرط ہے. اور بغیر اخلاص کے ہمارا کوئی عمل جو ہے مقبول نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بینہ میں، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، بالکل یکسو ہو کر نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں. یہی نہایت درست اور صحیح دین ہے. دوسری جگہ سورہ مومن میں اللہ نے فرمایا هو الحی لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین. وہی یعنی اللہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے. اور سورہ حج میں اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ نہ ان قربانیوں کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ خون، ہے نا، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے. وہ تمہارے اخلاص کو، تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے. اور ایک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں میرے دوستو آپ کو، بڑی اہم بات ہے اس سلسلے میں، کہ غفلت اور لاپرواہی جو ہے دعا کرتے وقت، یا آدمی کا دل حاضر نہ ہو، دل کہیں اور ہو، زبان سے کچھ اور، اللہ ہم کو جنت دے، اللہ ہم کو دے، اور کچھ اور سوچ رہا ہے. تو غفلت اور لاپرواہی اور دل کا حاضر نہ ہونا، اس طرح سے جو دعا مانگی جائے یا جو فریاد کیا جائے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے ترمذی وغیرہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کو پکارو، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن. اللہ کو پکارو جبکہ تمہیں قبولیت کا مکمل یقین ہو، اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اللہ کسی ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل غافل اور لاپرواہ ہو. اس کا دل غافل ہے، لاپرواہی میں سے دعا کر رہا ہے، ہاتھ اٹھا دیا سے مانگ رہا ہے، وہ اللہ قبول نہیں کرتا ہے. سمجھ رہے نا؟ اس حدیث کو امام البانی نے صحیح کہا ہے، سمجھ رہے نا؟ صحیح ترمذی میں بھی اور صحیح الجامع میں بھی. اس کو حسن کہا ہے، میں نے صحیح کہہ دیا، حسن کا درجہ حدیث کا ہے، جو حسن حدیث جو صحیح کے بعد ایک قابل عمل حدیث ہوتی ہے. تو یہ دوسری شرط ہے میرے دوستو دعا کی قبولیت کے لیے. اور آخری بات، آخری شرط جو تیسری شرط ہے اہم
وہ ہے فرائض کی ادائیگی اور کبائر سے اجتناب۔ جو فرائض ہیں ان کو ادا کریں اور کبائر یعنی بڑے گناہوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ تیسری شرط ہے، جو واجبات اور فرائض ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس طرح سے اس کو ادا کریں، اس میں کوتاہی نہ ہو، ہے نا۔ اور یہ ارکان اسلام ہے، یہ ارکان اسلام ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی طرح سے امر بالمعروف نہی عن المنکر وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں جو اس کو ہمیں کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فواحش اور کبائر جو ہیں، جو بڑے گناہ ہیں، خاص طور سے فحش چیزیں ہیں، جرائم ہیں، ہے نا۔ مثال کے طور پر جیسے آپ دیکھ لیں کہ شراب نوشی ہے، زنا ہے، حسد و کینہ ہے، غرور و تکبر ہے، غیبت، چگلی، مکر و فریب، جھوٹ، رشتے کو کاٹنا توڑنا، یہ ساری چیزیں، یہ میں نے مثال دیا کچھ، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور دیگر تمام جو بڑے گناہ ہیں ان سے اجتناب ضروری ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں ان کی مذمت اور ان کی برائی جو ہے اس کو واضح طور پر اس سے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ اگر اس کے بارے میں کچھ باتیں حدیثیں ذکر کی جائیں تو بہرحال موضوع لمبا ہوگا، تو اس لیے جو ہے یہ مختصراً میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی کی جائے، اس میں کوتاہی نہ ہو، ہاں، کیونکہ جو فرائض ہے اگر انسان اس کو چھوڑ دے گا تو سمجھیے کہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ کی نظر میں مجرم ہے، وہ اللہ ناراض رہے گا اس سے، دعا اس کی کیسے قبول کی جائے گی، ہے نا۔ تو فرائض اور واجبات کی ادائیگی ہو اور بڑے گناہوں سے، خاص طور سے بڑے گناہوں سے بچا جائے، ہے نا۔ ہمیشہ ایک مومن کی زندگی میرے دوستو، چاہے چھوٹے گناہ ہوں بڑے گناہ ہوں، ہر ایک سے اسے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن خاص طور سے جو بڑے گناہ ہیں جن پہ سزا ہے، وعید ہے نا، اور اس پہ لعنت ملامت کی گئی ہے، تو ایسی اعمال سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اور افسوس یہ ہے میرے دوستو کہ آج جو ہے بہت ساری برائیاں، بہت سارے بڑے گناہ جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہیں اور ہم کچھ پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ دعا جب کریں گے تو کیسے دعا ہماری قبول کی جائے گی؟ نہیں ہوگا یہ، تو بچیں اس سے انشاءاللہ۔ ان سے بچتے ہوئے اگر آپ اللہ سے دعا کریں گے، آپ اپنی پریشانی اور اپنی درخواست اللہ کے دربار میں پیش کریں گے تو آپ کی درخواست قبول کی جائے گی، آپ کی دعا سنی جائے گی اور قبول کی جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن اگر اس کے خلاف ہم جائیں گے تو نہیں ہوگا۔ تو میں نے 3 شرطیں بتائیں، ایک تو یہ ہے کہ حرام سے بچنا، سمجھ رہے ہیں نا، حرام سے اجتناب کیا جائے، حرام کھانے پینے، پہننے، کاروبار جو بھی ہے۔ اسی طرح سے اخلاص ہو آپ کے اندر، دعا کرتے وقت آپ بالکل کیا ہے، آپ کا دل و دماغ حاضر رہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی ہو اور بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل جو ہے دعا کے کچھ آداب کا ذکر ہوگا کہ کس طرح سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ بہت سارے آداب ہیں لیکن میں کچھ خاص پوائنٹ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی، گناہوں سے دور رہنے کی، ہر قسم کے برائیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔